آج رات یہ وظیفہ کرو، انا آتینا کل کوثر، صبح بعد میں ہوگی، پہلے حاجت پوری ہوگی۔ 700 کروڑ مانگو تو صبح مل جائیں گے، غیب سے معجزہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، صبح بعد میں ہوگی، پہلے حاجت پوری ہوگی۔ آج کا وظیفہ اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اپنی آنکھوں سے غیبی دولت کے نظارے دیکھ لو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے ان دکھی پریشان بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ آج بتلایا گیا ہے کہ غیب سے اتنی دولت مل جائے گی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ وظیفہ جو بھی پڑھے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں۔ جلد بازی میں، بے دلی میں، بے ترتیب سے کبھی بھی وظیفہ نہ پڑھیں۔ جب بھی وظیفہ پڑھنے لگیں تو دو کام ہمیشہ کریں۔ ایک تو پہلی بات کہ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، اور دوسرے نمبر پر سچے دل سے وظیفہ پڑھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے دلی میں، بے ترتیب سے، ان کو یقین نہیں ہوتا، بس جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، تو اس طرح آپ لوگ ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو میں آج کا وظیفہ اسٹامپ پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ واقعی مجرب وظیفہ، مجرب تسبیح۔ اپنے ان بہن بھائیوں کو جو پوری دنیا میں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو جو آپ کی نظر میں ایسے بیچارے غریب بہن بھائی ہوں یا جن لوگوں کو پیسوں کی شدید ضرورت ہو، ان کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ ان لوگوں کی فوری طور پر حاجت اور مراد پوری ہو جائے گی، چاہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی کونے میں موجود ہوں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی بستی میں ہوں۔ صرف یہ رات کے وقت کا وظیفہ ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب رات ہو، عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے پہلے، مطلب عشاء اور فجر کے درمیان کا جو وقت ہے، کافی گھنٹے آ جاتے ہیں آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں۔ عشاء، جب عشاء کی نماز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، جب عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد سے اس وظیفے کا وقت شروع ہے۔ اب جگہ کوئی بھی ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے آپ رات کو اپنے کسی جاب پر ہوں، کاروباری جگہ پر ہوں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ لوگ جہاں مرضی چاہیں، جس وقت چاہیں، نہ ہی ٹائم کی پابندی ہے۔ رات میں آپ لوگ کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ کسی بھی دن، مطلب کسی بھی رات کو آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جب چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی یہ عمل کرنا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اگر آپ لوگ یہ عمل کر لیتے ہو، میرا یقین مانو ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ محترم ناظرین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا اور آخرت میں خوشحالی اور کامیابی کا راز یہی کلمہ ہے، اور یہ دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے کلمے کا اقرار پہلا اور آخری فریضہ بھی ہے۔ دل میں اللہ کی یاد کلمے پر ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ جن اعمال میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو، ان کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بہترین صدقہ، قبر میں باعث نجات، وزن میں سب پر بھاری، روز قیامت شفاعت کرنے اور لینے، نیز جنت میں داخل کا ذریعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران اور بعد مناسک، حج، عمرہ، سفر، خطبہ، کفارہ، مجلس رات کے وقت، بیداری اور پریشانی کے وقت کی جانے والی دعاؤں کا حصہ ہے۔ جس دعا میں یہ شامل ہو، اس کی قبولیت کے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و بڑے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے، اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ محترم ناظرین، انسانی رزق میں ہر وہ حلال چیز شامل ہے جسے کھا کر انسان زندہ رہتا ہے،
رزق حلال کی تلاش عین عبادت ہے، اور انسان کو اس کے رزق تک اللہ ہی پہنچاتا ہے جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی رزق دیتی ہے، تو اللہ کی ذات اس فرد کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جس سے انسان کو آسانی سے رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی فرد آسانی سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات پر اپنا یقین کامل کرے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، اور ایسا یقین حاصل کرنے کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ کرنا سب سے افضل ہے۔ یا رزاقو کا وظیفہ کرنے سے جلد ہی آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ انسان جیسی چاہے محنت کرے، رزق اسے اللہ ہی نے دینا ہے۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کو آسانی سے رزق دے اور چاہے تو آزمائش میں ڈال کر رزق دے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم آپ کو یا رزاقو کا ایک ایسا ہی خاص وظیفہ بتا رہے ہیں جس کی برکت سے اللہ کی ذات نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط فرما دیں گے بلکہ آپ کے لیے وافر رزق کے ایسے اسباب بھی پیدا ہونے لگیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یا رزاقو کا وظیفے کی مکمل تفصیل اور کچھ ایسے راز حاصل ہوں گے جو کہ آپ کو تمام زندگی فائدہ دیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن رزق، نوکری، کاروبار، قرض یا تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی یہ پریشانی جلد ختم ہو جائے اور آئندہ زندگی انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، تو وہ یا رزاقو کا وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہونے کے لیے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق کے لیے ایک وظیفہ اور عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے بہت خوبصورت اور پیارے ناموں کا ایک مخصوص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں بہت برکت اور کمال پناہ ہے۔ جس طرح ویڈیو میں بتایا جائے گا اسی طرح پڑھیے گا اور عمل کیجیے گا، آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں اور آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ برکتیں بھی ڈالے گا۔ رزاق اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ان ناموں کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ عمل کے ساتھ ساتھ یقین کامل کا ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ خالی دامن رہ جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، بچیاں بھی پڑھیں، گھر میں عورتیں بھی پڑھیں، تو اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور میرے اللہ کی محبت ہم سب سے بہت زیادہ ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تو صرف پیار ہی پیار ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اس کے پیارے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضرت ابراہیم وہ پہلے نبی تھے جن کی یہ سنت ہے کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی کھانا کھاتے تو کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے۔ مہمان نوازی کی ایسی پیاری بنیاد رکھی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مہمان کو مدعو کیا اور آپ اس کو لے کر کھانا کھانے بیٹھے اور کھانا رکھا تو اس مہمان نے لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ ابراہیم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لیں، تو وہ مشرک کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا بھی نہیں۔ اس پر برہم ہو کر ابراہیم نے آگے سے کھانا اٹھا لیا اور کہا کہ میں منکر کو کھانا نہیں دیتا۔ اٹھ کر ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچا کہ جبرائیل آ گئے۔ میرا اللہ کتنا مہربان اور کریم ہے۔ جبرائیل آ گئے تنبیہ لے کر اور ڈانٹ لے کر، کس کی خاطر؟ ایک مشرک کی خاطر۔ اور تنبیہ کس کو کی جا رہی ہے؟ خلیل اللہ کو، 4000 نبیوں کے باپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، منکر تو وہ میرا تھا، 70 سال سے میں نے اس کا رزق اور اس کی روٹی بند نہیں کی۔ تو کون ہے روٹی اس کے آگے سے اٹھانے والا؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ وہ مجھے نہیں مانتا۔ وہ تیرے پاس تو مہمان بنا کر بھیجا تھا، اسے بٹھاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ میرے اللہ کا معاملہ مشرک کے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بھاگے اور آپ نے کہا آجا، واپس آجا، میرے اللہ نے تو مجھے تیری خاطر ڈانٹ دیا، آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا ابراہیم تیرا اللہ تو بہت کمال چیز ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر بھی وہ میری سفارش کرتا ہے، چل مجھے اس کا کلمہ ہی پڑھا دے۔ اور اس طرح اس مشرک کو ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب وظیفے کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، اور پھر جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ پڑھنا کس طرح ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ رات کے وقت جب اپنے گھر میں سکون سے
بیٹھ जाएं, तमाम कामों से फारिग होकर तो सबसे पहले आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। ये वजीफा मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों दोनों को करना है। रात के वक्त का ये अमल है, 3-4 छोटे छोटे वज़ाइफ मिलाकर पूरा एक अमल करना है। और ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये एक आजमूदा वजीफा है, मेरा अपना ज़ाती आजमाया हुआ वजीफा है। मैंने मुश्किल दिनों में, परेशानियों के दिनों में एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में इस वजीफे को किया था, क्योंकि ये अमल एक ही बार करना है। तो इस दिन के बाद से अभी मुझे पैसों की तंगी नहीं हुई, गैब से मुझे इतनी दौलत मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा जिस किसी को दिया उसकी ज़िंदगी रातों रात बदलते हुए मैंने खुद देखी है। तो रात के वक्त आपको मेरे भाई और मेरी बहनें अगर घर में तमाम अफराद करना चाहें तो एक दिन में मतलब एक बंदा कर ले, दूसरे दिन घर का दूसरा फर्द कर ले, इस तरह भी घर के तमाम अफराद कर सकते हैं। ये वजीफा घर के ऐसी जगह सुकून से बैठ जाएं तो पहले आप लोग तमाम कामों से जब फारिग हो जाएं अस्तगफिरुल्लाह सबसे पहले 3 मरतबा पढ़ लेना है। और आपको जो मैं वजीफा बताऊंगा अस्तगफिरुल्लाह से लेकर बीच में आपको 3-4 वज़ाइफ पढ़ने हैं। ये पूरा अमल एक ही वक्त में बैठ के करना है। इस दौरान आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, ना ही किसी को जवाब देना है, ना ही फोन अटेंड करना है, क्योंकि ये 1 मिनट का तो पूरा अमल है। अगर 1 मिनट भी आप लोग अपने आप को नहीं दे सकते तो फिर मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं क्या कर सकता हूँ। तो 1 मिनट तो आपको देना होगा, लाजमी देना होगा। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद 1 मरतबा आप लोगों को दरूद पाक फौरन पढ़ लेना है। फौरन 1 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना चाहें आप लोग 1 मरतबा पढ़ लीजिएगा। जब दरूद पाक आप तमाम भाई और मेरी बहनें पढ़ लें तो अब आप लोगों को पढ़ना क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे बुजुर्गों, अब आप लोगों को दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको ये कलिमात सबसे पहले पढ़ लेने हैं। बहुत आसान से कलिमात हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रज़ाकु या अल्लाहु, आप लोग पढ़ लीजिएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रज़ाकु या अल्लाहु। 7 मरतबा ये कलिमात आपको सबसे पहले पढ़ लेने हैं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया जब वजीफा शुरू किया, उसके बाद 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया और 3 मरतबा ये कलिमात फौरन पढ़ने हैं। जब 7 मरतबा ये कलिमात भी पढ़ लो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों अब आप लोगों को एक इस्म पढ़ना है कि इससे मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके अमल में ये इस्म भी शामिल है। ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों कौन सा है, इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में पहले भी पढ़ा होगा लेकिन आज के अमल में भी ये वजीफा शामिल है। इस वजीफे को आपको सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों को पढ़ लेना है। 11 टाइम जब या रज़्ज़ाकु या गनिय्यु का ये वजीफा पढ़ लो तो उसके बाद आप लोगों को फौरन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप लोगों को पहला कलमा पढ़ना शुरू कर देना है। मेरे अजीजों दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों, आप लोगों को सिर्फ 7 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। उसके बाद आखिर में जब वजीफा खत्म हो रहा है फौरन आप लोगों को 21 मरतबा आप लोगों को सूरत कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपको करना क्या है ये समझ लीजिएगा। अब आपको क्या अमल करना है, आप लोगों ने जब 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़ ली और उसके बाद फौरन आप लोगों को पहले तो दरूद पाक जो शुरू में पढ़ा था वही दरूद पाक आखिर में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को फौरन जिस बिस्तर पे रात को आप लोग सोते हो जिस तकिए पर 3 मरतबा अपने तकिए पर फूंक मार देनी है, मतलब दम कर देना है। 3 मरतबा अपने तकिए पर फूंक मार दें और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर अपने सर पर मेरे भाई मेरी बहनें हाथों को फेर लें। उसी वक्त आप लोग जो हाजत हो मुराद हो उसके लिए दुआ मांगे और फौरन बिस्तर के ऊपर सो जाएं। कोशिश करें कोई फजूल कामों में न लगे, इंशाअल्लाह सुबह बाद में होगी हाजत, अल्लाह ने चाहा तो पहले पूरी होगी। इस अमल को आप लोग किसी भी एक रात को कर लेना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तारीफें हैं।
اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے ہاں کسی کی شان و شوکت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ ہر چیز کا پروردگار ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو پروردگار ہے، تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ ہر چیز کا پروردگار ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے اور ہر چیز کا پروردگار ہے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں سب بندے بھائی بھائی ہیں۔ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے اور ہر چیز کا پروردگار ہے، ہر گھڑی میں دنیا میں اور آخرت میں مجھے اپنے لیے مخلص بنا دے اور میرے اہل عیال کو بھی مخلص بنا دے۔ اے بزرگی اور اکرام والے سننے اور قبول فرما۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔